رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہ جائیں گے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں پیارے حبیب اور وہ بھی فوت ہو جانے والے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج سے واپسی کا سارے کا سارا معاملہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بھی جو اشارے فرما رہے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عربی شعراء نے اور بعض بڑے بڑے جید علماء نے یہ بات لکھی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اگر موت سے پاک کسی ہستی کو رکھتے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہوتی، اور رسول اللہ کی ذات کے اوپر موت کا آ جانا یا ان کا اس دنیا سے چلا جانا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے فرار کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر پوری دنیا مسلمان نہیں ہے یا پوری دنیا مذاہب کی ماننے والی نہیں ہے، پوری دنیا میں صرف عیسائی، یہودی یا مسلمان نہیں بستے، اور بھی قومیں بستی ہیں، ملحد بھی بستے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی بستے ہیں، لیکن اللہ کا انکار کرنے والا بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی ہے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت آ جانی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی ایک بندہ اللہ کو تو نہیں مان رہا لیکن وہ لا محالہ اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہے کہ زندگی ایگزسٹ کرتی ہے، حیات کوئی چیز ہے، اور جب حیات ایگزسٹ کرتی ہے اور موجود ہے تو انسان ہونے کے باوجود، سائنس میں جتنی مرضی ترقی کر جانے کے باوجود ہمیں موت آنی ہے۔ باضابطہ طور پہ اگر کہا جائے تو قرآن پاک میں تو اس حوالے سے بہت واضح کھلی آیات موجود ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کلام پاک میں یہ کہا کل شیء ہالک، ہر چیز ہی نے برباد ہو جانا ہے۔ یہ صرف جاندار کی بات نہیں ہے، یہ کائنات میں جو چیز بھی معرض وجود میں آئی ہے ایک مرتبہ اس نے تلپٹ اور تلف اور تباہ ضرور ہونا ہے۔ ایک تو بات ہے جانداروں کی اور ایک بات ہے ہر شے کی، اور دونوں باتیں اللہ کی سچی ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں الذی خلق الموت والحیات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس سے کی ہے؟ موت سے۔ حیران کن بات ہے، حالانکہ ابتدا کس سے ہونی چاہیے تھی؟ حیات سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حیات کو موت سے مؤخر کیا کہ موت بدیہی ہے، جس کو بھی حیات ملے گی۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسانوں کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر ایک دور ایسا تھا جب یہ تھی ہی نہیں، عدم تھی۔ عدم سے وجود بخشنا ایک ہی ذات کا کام ہے۔ یہ سائنسدان، میں اور آپ سمجھتے ہم نے پودے سے، پھل سے سیڈ حاصل کیا، بیج حاصل کیا، اس کے اندر اس کی کاپی موجود تھی، وہ دوبارہ درخت بن گیا، حالانکہ وہ سیڈ پیدا کرنے والا۔ یہ تو آپ موجودات سے، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں انسان اور مخلوق جو بھی ایجاد کرتا ہے، جو بھی بناتا ہے، وہ موجودات سے بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو جوڑ کر، ان کو اکٹھا کر کے گاڑی بنا لی، ان کو اکٹھا کیا جہاز بنا لیا، ان کو اکٹھا کیا موبائل بنا لیا، کمپیوٹر بنا لیا۔ موجودہ چیزوں کو تغیر اور تبدل سے گزارنے کے بعد، مولڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو دعویٰ کیا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا،
عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے، وہ اللہ کا ہے۔ سائنسدان بھی سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یونیورس ایگزسٹ نہیں تھی کرتی، یونیورس موجود نہیں تھی، عدم تھی نہیں، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر بڑھتی چلی گئی، آج اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے عدم سے۔ بتائیں وہ عدم سے جو وجود آیا، جب بگ بینگ آپ کی مان لی جائے، ہمارے نزدیک تو ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہیں آج بھی کسی کو عدم سے وجود بخش دے، آپ محتاج ہیں سائنس کے پیچھے چلنے پہ، اللہ تعالیٰ چاہیں تو عدم سے بھی آدم کو وجود بخش دیتے ہیں۔ عدم سے وجود بخشنا اللہ کا کام ہے، پھر آدم کے اندر یہ صلاحیت اور ان کی پشت کے اندر یہ کوڈز ڈالنا اللہ کا کام ہے کہ وہاں سے نسل چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن پھر اللہ چاہیں تو مریم کو بن باپ کے بچا دے سکتے ہیں۔ عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے۔ تو گویا جو معاشرے کے ملحد ہیں، جو اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی آج تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکے۔ موت سے تو مفر نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ موت کیوں آنی ہے؟ آپ کی زندگی اتنی محدود کیوں ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کے بارے میں بڑی تفصیلی قرآن پاک میں گفتگو کی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بڑی تفصیلی گفتگو۔ یہ کہتے ہیں کافر کہ جب مٹی ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہڈیاں بکھر جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بھی ایک وقت آتا کہ گل جاتی ہیں، ہزاروں سال بیت جائیں ہڈیاں بھی، تو پھر ہمیں اسی عالم میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کہتے ہو پورا انسان دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ ہم تمہارے جوڑ جوڑ کو ہی نہیں، پور پور کو ہی نہیں، انگلیوں کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو بھی اسی حالت میں جو دنیا میں موجود ہے قیامت کے دن قائم کریں گے۔ یہی فنگر پرنٹ کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا، اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اس رب کا انکار اور اس کی قوت اور قدرت سے مفر، انسان آنکھیں بند کر کے ملحد بن سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں مفتی شمائل صاحب کا اور جوید اختر کا مناظرہ ہوا، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں الحاد کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور الحاد کا جواب دینے کے لیے بھی علماء کی ایک فیلڈ ہے اور علماء کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دلالت کر رہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر صرف انسان قرآن کا حقیقی طور کے اوپر کوئی ملحد بھی ترجمہ پڑھ لے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے اس کی وجہ اس قرآن پاک کا مطالعہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث و مناظرے سے پھیل رہا ہے، یہ بھی انسان کو لاجیکل آرگیومنٹس فراہم کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب کوئی انسان چاہے ملحد ہی کیوں نہ ہو، نیک نیتی سے اور اس ارادے سے کہ میں سمجھوں تو صحیح مسلمان مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پھیلایا جائے۔ اور اس قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو اگر ہم دنیا کے ہر گھر میں پھیلا دیں، یا دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں پھیلا دیں، تو ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ کے اندر مجمع ملک فہد یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ دن رات 24 گھنٹے چلنے کے باوجود قرآن پاک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ سعودی عرب کا مجمع ملک فہد لاکھوں کی تعداد میں جو قرآن پاک چھاپتا ہے، وہ بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر آ چکا ہے۔ گویا یہ کتاب پڑھی بھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر موت و حیات کے جو مراحل ہیں وہ اللہ رب العزت نے تو اتنی تفصیل سے بیان کیے، اتنی تفصیل سے بیان کیے، انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس حوالے سے بھی
مفصل گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے الگ الگ جہانوں کا ذکر کیا، عالم ارواح کا ذکر کیا، عالم موجودات کا ذکر کیا ہے. اس موجودات کے عالم کے بعد عالم برزخ کا ذکر کیا، اس عالم برزخ کے بعد قیامت حشر کا ذکر کیا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کیا. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو اور مجھے یہ رہنمائی دیتا ہے کون ہے جو مردے سے زندہ کر رہا ہے. تمہارے سامنے ہی بیج ہوتا ہے، انڈا بند ہوتا ہے تمہارے سامنے، ان میں سے تمہارے سامنے زندگی پھوٹتی ہے، پھر بھی رب کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتے. وہ کون ہے؟ یعنی ایک سائنسدان اور ایک عام طالب علم جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ چیز ہے تو لا محالہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کو ایجاد کسی نے نہیں کیا. گاڑی کا موجد موجود ہے، ہیلی کاپٹر کا، جہاز کا، بلب کس نے بنایا؟ ایڈیسن نے. سورج کس نے بنایا؟ جی وہ خود بخود بن گئے. جو نیوکلیئر فین ریاکشن میں اور آپ 2000 سال، پتہ نہیں دنیا کو بنے ہوئے کتنی، میں تاریخ عیسوی کے حساب سے کہہ رہا 2000 کے اندر جا کے ہم نیوکلیئر فین ایک ریاکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو اپنی بہت بڑی انسانی ذہانت قرار دیتے ہیں نیوکلیئر فین کو، کہ یہ انتہائی ذہانت ہے انسان کی کہ ایٹم کو پھاڑ کر اس قدر توانائی اور انرجی کو ہم نے پیدا کیا. یہ انسانی ذہانت کی انتہا ہے. وہ جو انسانی ذہانت کی انتہا ہے اور انسانی ذہانت نے اچیو کیا ہے، وہ سورج کے اندر نیوکلیئر فین جو دھماکے ہر لمحے ہر لحظہ ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں. انسان تو اس زمین کے اوپر بیٹھ کے ایٹم کو آٹومیٹک پھٹتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی سوچو، کوئی غور و فکر کرو. اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، مفتی شمائل نے جس انداز میں جاوید اختر صاحب کو کاؤنٹر کیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جاوید اختر نام بھی مسلمانوں والا اور نمائندگی کر رہا ہے الہاد کی. اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جاننے والا ہے، سمجھنے والا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی اکھڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں اس بات کو رکھا تھا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہ جائیں گے. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں پیارے حبیب، اور وہ بھی فوت ہو جانے والے ہیں. اور ابو موہبہ کی حدیث کے اوپر بات کو ختم کیا تھا. ابو موہبہ کو بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہنے لگے چلو ابو موہبہ جنت البقیع کی طرف چلو. اے اللہ کے رسول جنت البقیع میں آج کس وجہ سے؟ ہاں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ جنت البقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان اور عظیم المقام قبرستان کے اندر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی، اور ان کے لیے جو باتیں کی وہ ابو موہبہ نے ساری کی ساری بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہم سے بہتر حالت میں اس دنیا والوں سے جو چلے گئے ہو، کیونکہ فتنے امڑ رہے ہیں اور فتنوں کی شدت ہے. گویا دنیا سے چلے جانے والا ان فتنوں سے گویا محفوظ ہو گیا. اور جب یہ دعا کا سارا معاملہ سر انجام پا گیا تو ابو موہبہ کو قریب کیا اور کہا اللہ رب العزت نے مجھے ایک پیشکش کی کہ میں اس دنیا میں ابدی زندگی گزاروں، اور پھر یہ زندگی گزار کے دنیا جب تک موجود رہے میں بھی زندہ رہوں، اس کے بعد دنیا کے اندر صرف موجود نہ رہوں بلکہ دنیا میں جتنے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشکش کی ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان خزانوں کی چابیاں بھی دے دی جاتی ہیں. جتنی دیر دنیا آپ بھی دنیا میں رہیں یہ خزانے بھی لے لیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے. اور دوسری پیشکش اللہ رب العزت نے مجھے یہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں
تو آپ کا رب بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا رب بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ابدی جنت میں داخل کرنے والا ہے. ابو موہبہ چونک اٹھے, کہا اللہ کے رسول, اللہ کے لیے دنیا, اس کے خزانے اور ہمیشہ کی جنت قبول کر لیجئے. کہا بلکہ میں نے اللہ سے فی الفور ملاقات اور جنت کا سودا کر لیا. بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. وہ جو اشارے آپ کے سامنے بیان کیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت سن کے حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے. کیوں روتا ہے؟ او بھائی دین کمپلیٹ ہو گیا, دین کی تکمیل ہو گئی, اب اس میں نقص آ سکتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا اشارہ ہے. کانپ اٹھے. حضرت ابو بکر بھی مختلف روایات کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا, تو حضرت ابو بکر رونا شروع ہو گئے. کہا یہ بوڑھا کیوں روتا ہے صاحب؟ کہا یہ بندہ کوئی اور نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر, سیرت کا یہ باب بڑا اہم ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے, انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے, اگر سیرت کے ہم صرف ان ابواب کو پڑھیں اور رسول اللہ کے ان فرامین کو پڑھیں کہ موت کو یاد کرو, لذتوں کو توڑ دینے والی. بندہ مومن میں سب سے زیادہ ذہین عقل مند وہ ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھے. اور بھائی آنی ہے. جب ملحد, بے ایمان, کافر, فاسق, فاجر, دنیا کا ہر انسان اس حقیقت کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے, اللہ پہ نہ بھی لاتا ہو کہ مرنا ہے, اور پھر بھی بندہ غافل ہو, پھر بھی بندے کو سمجھنا ہے کہ مرنا بدیہی ہے. چچا عباس کے واقعے سے قبل حضرت موسیٰ کا واقعہ سب کو آتا ہے, سب کو پتہ ہے. ملک الموت آئے, حضرت موسیٰ طاقتور, تندرست, توانا, جی ہاں اللہ رب العزت نے بھیجا آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے. تیری کیا جرت میری روح کو قبض کرے, جان کو قبض کرے. ملک الموت شکایت لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. اللہ, آپ نے آج مجھے, نبیوں کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ ملک الموت اجازت مانگتا ہے, پوچھتا ہے. آج آپ نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کو قبول نہیں کرنا چاہتا. اچھا آپ جائیے اور ان سے یہ باتیں کیجیے. دوبارہ آگے, پھر آگے کہا جی ہاں اللہ رب العزت نے بھیجا, میں تو اللہ کا فرشتہ ہی ہوں, اللہ کی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہوں. کیا اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہے آپ ایک بیل کے نیچے ہاتھ پھیریں, جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزر جائیں, 1000 ہوں, لاکھ ہوں, جتنے بھی ہوں, اتنی عمر آپ کی زندگی ہے. پھر کیا ہے؟ موسیٰ پھر بھی میری ڈیوٹی ہے, اس کے بعد میں آپ کی روح کو قبض کر لوں گا. حضرت موسیٰ ٹھٹک گئے, کہنے لگے گویا ان 1000 برسوں کے بعد بھی موت ہی ہے. کہا جی ہاں موت ہی ہے. کہا ان 1000 برسوں کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر پیش ہونا. کہا جی ہاں. کہا پھر ابھی لے چلو, پھر ابھی لے چلو. بات ختم. موت کا سبق حیران کن بات ہے, اور رسول اللہ کی حدیث اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے. کیا عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے کہ خبر جو ہوتی ہے, خبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اگرچہ مقبول نہیں ہے, وہ دیکھنے کے مانند نہیں ہوتی یا بیتنے کے مانند نہیں ہوتی. خبر پتہ ہے نا ہم سب کو موت ہے, لیکن ایک خبر کے طور پہ جب بیتے گی تب جو شعور اور جب جو ادراک اور تب جو دریچے وہاں ہوں گے, انسان اس وقت خواہش کرے گا کاش میں دنیا کے ہر بندے کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا حقیقت اور ادراک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر حقیقت کی مانند نہیں ہوتی. اور اس میں مفہوم کیا پن ہے کہ گویا جب کوئی بندہ مر جائے اس کے جنازے پہ جایا کرو, جب کوئی دفن ہو رہا ہو اس کو دیکھا کرو, جب غسل دیا جا رہا ہو تو بڑھ چڑھ کے شریک ہوا کرو, جب کفن پہنایا جا رہا ہو تو جاؤ دیکھو. خبر کبھی حقیقت دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان میں جانے کا حکم دیا. قبر میں جانے کا مقصد اور غرض و غایت صرف یہ ہے
لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا، ہم نے قبروں کو چراغاہ بنا لیا، چراغ جل رہے ہیں، قبریں میلہ گاہ ہیں، قبروں پہ بازار ہیں، قبروں پہ عرس ہیں، قبروں پہ ڈھول باجے ناچ گانے کی مجلسیں اور محفلیں ہیں۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 20,000 سے زائد مزارات موجود ہیں، 20,000 سے زائد، بڑے بڑے، چھوٹے موٹوں کی بات نہیں کر رہے جو ہر گلی کی نکر پہ ہے۔ یہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ خبر کی بجائے آنکھوں سے میت کا، قبرستان کا حال احوال، اس کے اجاڑ بیابان، قبرستان میں قرآن پاک کو پڑھنے سے منع کر دیا اور کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں قرآن پاک پڑھا کرو۔ گویا جو گھر قرآن کے بغیر ہے وہ بھی قبرستان ہے۔ قبرستان کی زیارت یا قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ یہ وہ سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو جب زمین کے اوپر تھے، کسی کا گاڑی تھی، کسی کا بنگلہ تھا، کسی کا کروفر تھا، کسی کے آگے پیچھے نوکر تھے، آج سارے زمین کے نیچے خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ اور ائمہ نے کہا ہے کاش اللہ تمہیں ایسے کان دے تو تم قبروں والی میتوں کو سن سکو، تو ہر میت اس وقت ایک ہی خواہش اور ایک ہی اعلان کاری ہوگی، کاش ہمیں دنیا میں 1 منٹ اور مل جائے، 2 منٹ اور مل جائیں، ہم اللہ رب العزت کا نام لے سکیں، سبحان اللہ ہی کہہ دیں، اللہ اکبر ہی کہہ دیں، استغفر اللہ ہی کہہ دیں، ایک سجدہ ہی کر لیں، ایک رکوع ہی کر لیں۔ ہر قبر والا چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، وہ یہ پکار رہا ہے کاش دنیا میں واپس آ جائیں اور کچھ مزید نیکیوں کو کما لیں۔ چچا عباس نے خواب دیکھی، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے خوابوں کی تعبیر کا۔ خواب کیا دیکھی؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے رسیاں لٹکی ہوئی ہیں، رسیاں، اور انہوں نے زمین کو جکڑ لیا اور زمین کو تیزی سے آسمان کی طرف کھینچا جا رہا ہے اور زمین آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور چچا عباس کو بھی ان صحابہ میں شامل ہے جن کو اعتماد میں لیا۔ چچا عباس کو کہا آپ کے بھتیجے کے موت کی خبر ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا دنیا سے جانے والا ہے۔ زمین آسمان کی طرف چلی گئی، گویا کل زمین کی تمثیل اس خواب میں چچا عباس نے دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ یہ ہے ایک لمبا چوڑا الگ ایک باب ہے، چچا عباس کو بھی بتا دیا۔ اور بیٹی فاطمہ کے بارے میں آپ نے مشہور روایت سنی ہوئی ہے، ان کو بلایا، قریب کیا، وہ رونے لگ پڑی، پھر کچھ دیر بعد قریب کیا، وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ ماں عائشہ کو اپنے راز کے بارے میں بعد میں بتلایا اور کہا پہلی مرتبہ بابا جان نے میرے کان میں کہا تھا اے فاطمہ، اس سال عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جبریل امین ہر سال میرے ساتھ یہ ترتیب توقیفی، یہ قرآن آج جس حالت میں، اس کا دور فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ۔ قرآن کے نزول کی ترتیب ہو رہا ہے اور یہ ترتیب ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ترتیب توقیفی کے مطابق ہر سال جبریل امین میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ دور سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا، عام فہم ہمارا محاورہ، ایک مرتبہ وہ مجھے سناتے اور ایک مرتبہ میں انہیں سنایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ ترتیب بھی قرآن پاک کی اللہ کی طرف سے ہے۔ اقرا پہلی آیت ہے، لیکن قرآن پاک کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوگی، کیونکہ جبریل نے یہی دور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب اپنی امت کو بتلائی ہے۔ اے فاطمہ، اس مرتبہ جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے ہر سال 1 مرتبہ کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے، تو مجھے ان کی اس عمل سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹی میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دور 2 مرتبہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ جو چیز اگر کسی کے سننا رہ گیا ہو تو وہ میں دوبارہ، جیسے بعض صحابہ نے معوذتین کے بارے میں کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے نہیں سنی آخری اس بارے میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے پہلے تک کا سنا ہوا ہے،
تو یہ رسول اللہ سے جبریل امین دور اس لیے کرتے تھے کہ رسول اللہ وہ صحابہ کو بتلا دیں اور صحابہ لکھ لیں، یاد کر لیں. لیکن جب یہ دور مکمل ہوتا تھا، یہ ایک صحابی کا قول ہے، تو جو راجع بات نہیں ہے، مرجوع بات ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں اور باقی صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سن کر یہاں پہ درج کر دیا. ایک صحابی نے نہیں سنا. کہا یہاں سے میں نے اخذ کیا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا تو میں اپنے بابا کی جدائی کے اوپر دار و کتار رونا شروع ہو گئی. تو بابا نے مجھے قریب کیا اور کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ دنیا میں جتنی امت محمدیہ کی عورتیں آپ سب کی سردار ہیں اور آپ جنت میں سردار بن کے اٹھائی جائیں گی؟ اور دیگر روایات میں یہ ہے کہ فاطمہ کیا ہو گیا ہے؟ میری آپ کی جدائی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، بلکہ آپ سب سے پہلے میرے خاندان والوں میں سے میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو میں خوش ہو گئی اور میں نے اطمینان محسوس کیا. اور عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نقل کر دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ شہدائے احد کے 8 سال گزر جانے کے بعد ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایسے پڑھایا جیسے آج فوت ہوئے ہیں اور جیسے زندہ مردوں کو رخصت کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے اور انہوں نے ایک عظیم اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، اور صحابہ اب تعداد زیادہ ہے، معاذ ابن جبل کو بھی کہہ دیا تھا شاید تو اگلی مرتبہ آئے تو مجھے نہ پائے اور میرے قبر سے گزرے گا. انفرادی طور پہ بھی بعض صحابہ کو بتا دیا اور یہاں پہ منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کی جو مجلس تھی ان کو بتلا دیا کہ میری تمہاری ملاقات اب کے بعد ہوگی تو حوض کوثر پہ ہوگی، میں وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا. صحابہ کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں اب میری تمہاری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی. اللہ معاف کرے، یہ جو باب ہے یہ عقیدے کا باب بھی ہے. بی بی فاطمہ باپ کی جدائی میں رو رہی ہیں، رسول اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں اب میری تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض پہ ہوگی. رسول اللہ کی صحابہ سے ملاقات تو حوض پہ ہوگی، لیکن تیرا اور میرا بابا اور تیرا اور میرا پیر ہر روز یہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ میرے گھر آتے ہیں، میری رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات میں اگر رسول اللہ کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ کسی سے ملاقات ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہوتا یا استحقاق ہوتا تو اللہ کی قسم وہ اصحاب رسول کا ہوتا، وہ ازواج مطہرات کا ہوتا. یعنی 600 سال تک 400 سال تک امت میں ملاقات نہیں ہوئی، 400 سال بعد ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کشف کے عالم میں رسول اللہ سے ملاقات کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ آپ کی قبر کے اوپر جب مسجد النبی میں آتے آپ کی قبر کی زیارت کرتے زاروں کتار دھاڑے مار مار کے روتے تھے، دھاڑے مار مار کے. رسول اللہ کی مجلسیں یاد آتی تھی. رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ انصار زاروں کتار رو رہے ہیں. رسول اللہ جب بیمار تھے انصار زاروں کتار رو رہے ہیں. کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں ابھی رسول اللہ زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، لیکن بیمار ہیں. تو وہ جب بندہ بیمار ہو تو وہ مجلس کا عالم تو نہیں رہتا یا اس طرح لوگوں کو انٹرٹین تو نہیں کیا جاتا. وہ روتے ہیں دھاڑے مار مار کر کے ہمیں رسول اللہ کی مجلسیں یاد آتی ہیں جو رسول اللہ نماز ظہر عصر مغرب کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ مجلسیں یاد کر کے روتے ہیں ابھی دنیا میں. اور یہ بدبخت ایسے ہیں ان سے رسول اللہ ٹکٹیں مانگتے ہیں. انا للہ و انا. میں کان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے دعوے کیے کہ رسول اللہ نے کہا طاہر تیرے ذمہ میرے آنے جانے کی ٹکٹ بھی. یہ کیا ہے؟ صحابہ کا عالم کیا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے حق میں عظیم وصیت کی. اس باب میں رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے وقت جو وصیتیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی. انصار کی یہ گفتگو سنی، رسول اللہ ممبر پہ آئے اور کہنے لگے اللہ سے ڈر جاؤ، انصار کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. انصاریوں کی عزت کرنا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہے اس کو اپنے مفہوم یہ اپنے سر کا تاج بنانا، اپنی آنکھوں کا سرما بنانا. اور جو دوسرا جملہ وہ اس سے بھی زیادہ محبت کا اظہار ہے. اور اگر اس میں سے کوئی فاسق و فاجر ہو جائے، گناہ گار ہو جائے، بے ایمان یعنی وہ عمل میں پیچھے بھی رہ جائے، انصاری ہو، اس سے درگزر کرنا، اس کو نہ کچھ کہنا، گناہ گار کو اس سے درگزر کرنا. کیوں؟ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، اپنے نبی کی میزبانی کا احترام کرنا. اور ہم ایسے بدبخت ہیں وہاں انصاری امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مسجد النبوی میں امام کھڑا ہوا ہے انصاری، ایدے پیچھے بھابیاں پیچھے ساڈی نہیں ہوندی. یہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کیا تھا، اور ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موت کے بارے میں جو وعد و نصیحت کیا وہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اسی کو موضوع بحث بنائیں گے. یہ عقبہ بن عامر کی حدیث کو مکمل کرتے ہیں. کہا اب میری آپ سے ملاقات حوض کوثر پہ ہی ہونی ہے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں. اللہ کے فضل سے میں نے ایک فصل، ایک ٹیم تیار کر دی ہے، مجھے کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے صحابہ، یہ صحابہ کو مخصوص کر کے کہا ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پوری امت کے لیے. تم میں سے مجھے اب شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے یا دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دو گے، ممکن نہیں ہے. تم میرے تربیت یافتہ ہو. لیکن تم میں سے مجھے خطرہ ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی یہ نہ ہو کہ دنیا کے مال اور دنیا کے منصب کے پیچھے بھاگنا شروع. تم میں سے صرف مجھے یہ خطرہ. بعض لوگوں نے یہاں سے بھی عجیب و غریب استدلال کیا، جی اب امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی. ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قبر کو سجدہ کرے شرک نہیں ہے؟ بتائیں ہے کہ نہیں؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتی. اللہ کے بندو، یہ کیسے آپ نے فلسفے لوگوں کو سکھائے کہ ایک بندہ شرک کرے گا تو وہ شرک ہے؟ نہیں، امت محمدیہ نہیں کر سکتی. چاہے قبر کو سجدہ کرے، چاہے غیر اللہ سے مانگے، چاہے نبی کو خدا کہے، چاہے ولیوں کو نبی سے بڑھا دے، یہ جی اب شرک نہیں ہونا، اب ہونا ہی نہیں. یہ چیزیں شرک ہی نہیں، اب ہونا ہی نہیں. اور عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں اس خطبے کے بعد میری کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العزت ہمیں عقیدے کے اندر موت کی حقیقت کے حوالے سے جتنے بھی ابواب ہیں ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.